الرحمن الرحيم الملك القدوس نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی الفقہ الاسلامی کی غالباً 19ویں نشست ہے، اور پچھلے جمعہ کو ہم نے نماز میں کتنی سنتیں ہیں اس کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ تو نماز میں 51 سنتیں ہیں، نماز میں 51 سنتیں ہیں، جس میں ہم نے 15 بیان کر دیے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 16 سے شروع کریں گے۔ 15 آج بھی ہم 15 ہی بیان کریں گے، ہے نا۔ تو 16ویں نمبر پر سنت جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے وہ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل ہو، یعنی بڑی صورتیں پڑھی جائیں۔ فجر اور ظہر کی نماز میں بڑی صورتیں پڑھی جائیں، جیسا کہ جو لوگ بھی فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں میرے خیال سے سنتے ہوں گے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت، سورہ رحمان کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت، اور اس کے علاوہ سورہ الاسراء کی تلاوت، جو بھی بڑی صورتیں ہیں مشہور وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں عصر اور عشاء کی نماز میں، اب بڑی صورت کا جو بتایا گیا ہے، فقہاء کرام نے جو بتایا ہے، قرآن میں بڑی صورت سے مراد کہاں سے کہاں تک لیا گیا ہے تو بتایا گیا ہے۔ ویسے تو بڑی صورت کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ الحجرات سے لے کر کے سورہ البروج تک، ہے نا۔ یہ فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں سورہ الحجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک کے درمیان کی جو بھی صورتیں ہیں وہ پڑھی جائیں فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں۔ پھر کہتے ہیں وَمِنْ أَوْسَاطِهِ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، اور عصر اور عشاء کی نماز میں نہ بہت زیادہ لمبی صورت پڑھی جائے اور نہ بہت زیادہ چھوٹی صورت پڑھی جائے، سات مفصل ہو، میڈیم صورت ہو۔ اب اس کے بارے میں فقہا جو بیان کرتے ہیں وہ سورہ البروج سے لے کر کے سورہ البینہ تک۔ البینہ سے مراد لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، اس کو سورہ البینہ کہا جاتا ہے۔ تو عصر اور عشاء میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک کے درمیان کی جو صورتیں ہیں، ہے نا، وہ عصر اور عشاء میں پڑھی جائیں۔ پھر کہتے ہیں یہ سنت میں ہے نا، اگر ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹی صورت پڑھ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ پھر کہتے ہیں وَمِنْ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ، اور مغرب میں مختصر صورت کی تلاوت کی جائے۔ مختصر سے مراد جو بتایا گیا فقہاء کرام نے جو بتایا ہے وہ سورہ البینہ سے لے کر کے سورہ الناس تک، ہے نا۔ عام طور پر مغرب کی نماز میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کر تو زیادہ تر اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تلاوت ہوتی ہے، کبھی القاریہ ملقاریہ کی تلاوت ہوتی ہے، کبھی جو ہے
والعصر ان الانسان لفی خسر کی تلاوت ہوتی ہے، کبھی الم تری کیف فعل ربک کی تلاوت ہوتی ہے. اس مغرب کی نماز میں کوئی سورہ البروج کی تلاوت نہیں کرتا، یا مغرب کی نماز میں کوئی سورہ یاسین شریف کی تلاوت نہیں کرتا، اس لیے کہ مغرب کی نماز جتنی جلد پڑھی جائے اتنا بہتر ہے. مغرب کی نماز جلد پڑھنا افضل ہے، تعجیل افضل ہے مغرب کی نماز. تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اس میں سورت بھی جو پڑھی جائے تو وہ مختصر پڑھی جائے. اب یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مقیم ہیں، جو کیا ہیں؟ مقیم ہے، ایک جگہ رہنے والے ہیں. اور اگر مسافر ہیں تو ان کی مرضی پر ہے، ان کی مرضی پر ہے. وہ اگر ان کو سہولت ہوتی ہے اس حساب سے جو ترتیب بتائی گئی ہے نا، تو وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اگر ان کے پاس سہولت نہیں ہے، وقت کم ہے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ چھوڑنے پر جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں سنت کے خلاف عمل کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. یہ تو 16 نمبر ہو گیا. پھر کہتے ہیں 17 نمبر پر فجر کی نماز کی جو پہلی رکعت ہے اس میں زیادہ مقدار میں آیتیں پڑھی جائیں، ہے نا. جو بھی جس بڑی صورت کا بھی آپ انتخاب کر رہے ہو، چن رہے ہو، تو چننے کے بعد پہلی رکعت میں مطلب زیادہ سے زیادہ آیتیں آپ پڑھیں، دوسری رکعت میں اس سے کم آیتیں پڑھیں. فجر کی نماز کے حوالے سے لکھا ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں رکوع کے وقت، ہے نا، 18 نمبر پر رکوع کے وقت تکبیر کہنا، رکوع کے وقت تکبیر کہنا. 19 نمبر پر اس رکوع میں جا کر کے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا، رکوع میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا، یہ سنت میں ہے. ایک مرتبہ بھی اگر سبحان ربی العظیم پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، ہے نا، نماز میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن جان بوجھ کر کے سنت کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہیے. مان لیا کہ اگر وقت آپ کے پاس اتنا مختصر ہے کہ آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے جائیے گا تو شاید وقت نکل جائے، تو ایسی صورت میں ایک ہی مرتبہ پڑھ لیجئے، کوئی دقت اور قباحت نہیں ہے. 20 نمبر پہ کہتے ہیں جب آپ رکوع میں جائیں تو اپنے گھٹنے کو اپنے پنجوں سے اچھی طرح پکڑ لیں. جب آپ رکوع میں جائیں تو اپنے گھٹنے کو اپنے پنجوں سے اچھی طرح اس کو کیا کر لیں؟ پکڑ لیں. 21ویں نمبر پہ کہتے ہیں آپ کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں. رکوع کی حالت میں جو آپ پنجے سے آپ اپنے گھٹنے کو پکڑیں تو آپ کی انگلیاں کیا ہوں؟ کشادہ ہوں، پھیلی ہوئی ہوں. پھر 22ویں نمبر پہ کہتے ہیں یہ کیفیت عورت کے ساتھ نہیں ہوگی. مرد کی کیفیت یہ ہے کہ رکوع میں جب جائیں تو گھٹنے کو صحیح طریقے سے پکڑ لیں اور انگلیاں پھیلی رہیں، مرد کے لیے. لیکن یہ کیفیت عورت کے لیے نہیں ہے، عورت انگلی ایسے ہی سمیٹ کے رکھے گی. اور پھر کہتے ہیں 23ویں نمبر پہ کہتے ہیں کہ پنڈلیاں جو ہیں کھڑی رہیں، برابر سیدھی رکھیں، پنڈلیاں جو ہیں ایک دم سیدھی رکھیں، اور پیٹھ جو ہے پھیلا کے رکھیں، بالکل ایسے اسٹریٹ، ہے نا، ایسے رکھیں. پھر 24 نمبر پہ کہتے ہیں اپنے سر کو پیٹھ کے برابر رکھیں، ایک دم ایسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرمایا کرتے تھے تو اتنا اسٹریٹ ہوا کرتا تھا، مطلب سر اور پیٹھ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر ایک گلاس پانی رکھ دیا جائے تو جب تک رکوع میں رہیں وہ پانی ہلنے نہ پاوے. صحیح بات ہے، اتنا سیدھا ہو، یہ طریقہ بتایا گیا. پھر کہتے ہیں 25ویں نمبر پر رکوع سے اٹھنے کے وقت رکوع سے اٹھا جائے. اور 27 پہ کہتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قومہ ہوتا ہے اس کو اطمینان کے ساتھ مطلب کھڑے ہوں، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں. اب بہت سارے لوگ نماز میں جس کو چوری کہتے ہیں، نماز کی چوری کیا ہے معلوم ہے؟ جلدی یہ نماز کی چوری کہی جاتی ہے نا. تو بہت سارے لوگ صحیح سے رکوع بھی نہیں کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو بس ایسے کر کے اٹھے اور پھر چلے گئے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب رکوع سے اٹھیں تو بالکل اطمینان کے ساتھ اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں،
ہے نا، ایک دم سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ پھر 27ویں نمبر پہ کہتے ہیں کہ جب سجدے میں جائیں آپ تو سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اپنے گھٹنے کو زمین پر پہلے رکھیں، اپنے گھٹنے کو زمین پر پہلے رکھیں، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، پھر اپنے چہرے کو سجدے میں رکھیں، ہے نا۔ جانے کے وقت ترکیب کیا ہوگی، پہلے گھٹنا رہے گا۔ کسی بادشاہ کے اس میں حضور میں کوئی آدمی پیش ہوتا ہے نا تو گھٹنا نیچے کرتا ہے ایسے، سمجھ بات آ رہی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بڑے دربار میں آیا ہے، یہ تعظیم لگتی ہے نا۔ تو یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک حقیقی کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو رہے ہو، اپنی حقیقت کو فنا کر دو، یہاں پہ سمجھ بات آ رہی ہے، اپنی حیثیت کو ختم کر دو، اس لیے اس انداز میں خدا کی بارگاہ میں جھکو، اللہ کو پسند آتا ہے۔ تو پہلے گھٹنے کو رکھو، ہے نا، اس کے بعد پھر جو ہے اپنے ہاتھوں کو رکھو، اور پھر کیا کرو، چہرے کو رکھو۔ اب چہرہ رکھنے کا بھی ایک یہ ہے، چہرہ جب رکھا جائے تو کس انداز سے رکھا جائے، تو پھر کہتے ہیں کہ پہلے آپ کی ناک زمین پہ ٹک جائے، پھر پیشانی ٹکے، اور جب اٹھیں آپ تو پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر گھٹنا اٹھائیں، اس طریقے سے۔ آپ یہ سب کیا آتا ہے، سنت میں آتا ہے۔ اب پھر وہی کہتے ہیں، وہی میں نے بتا دیا نا 27 28، مطلب 28 میں وہی بتائے ہیں کہ جب اٹھنے کے وقت اسی کا برعکس کریں، ہے نا۔ جیسے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو گھٹنے کو پہلے رکھتے ہیں، ہاتھ کو، اور اس کے بعد چہرے کو رکھتے ہیں، لیکن جب اٹھیں تو پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر گھٹنا، اس طریقے سے، اسی کے برعکس۔ یہ 28ویں نمبر پر۔ پھر 29ویں نمبر پر سجدے کی تکبیر کہیں، اللہ اکبر، ہے نا، سجدے کی تکبیر کہیں، اور پھر 30ویں نمبر پر اس سے اٹھنے کے وقت تکبیر کہیں۔ یہ 30 بتا دیا گیا ہے، پچھلی مرتبہ 15 سنت بتایا گیا تھا، آج بھی 15 بتایا گیا ہے، تو ہو گیا 30، ہے نا۔ جس کسی کو یاد نہ ہو سکا ہو تو ویڈیو میں بھی دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ، اور کوشش یہ کریں کہ جتنی بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کو یاد رکھ لیجئے تو بہت اچھا ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے گا تو کم سے کم اپنے بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں، جو چھوٹے بچے آپ کے گھر میں ہیں ان کو ٹریننگ آپ دے سکتے ہیں، بیٹا یہ دیکھو سنت میں آتا ہے، بیٹا یہ دیکھو فرض میں آتا ہے، یہ دیکھو بیٹا واجب میں آتا ہے نا۔ آپ کو بھی اسی بہانے سے یاد ہوگا، آپ کے بچے کی تربیت بھی انشاءاللہ عز و جل بہتر سے بہتر انداز میں ہوتی چلی جائے گی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ جی ہاں، تو کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے۔ نہیں، ثنا چھوڑ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جب تلاوت امام نے شروع کر دیا ہے تو پھر ثنا چھوڑ دیجیے، آپ چپ چاپ فَقْرَؤُوا مَا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کی سماعت کریں تاکہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔